اور واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومنین جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں کسی کے کامیاب ہونے کا معیار اور ہے۔ آج ہم کامیابی کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں، پیسے آ جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی مل گئی، ڈگریاں اگر ہمیں حاصل ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی مل گئی، پد اور پوسٹ اگر مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی مل گئی، اچھے مکانات ہمارے بن گئے اور 2 ویلر 4 ویلر گاڑیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کامیابی مل گئی، وغیرہ وغیرہ بہت سی مثالیں ہیں دنیا کے ہمارے درمیان سمجھنے کی کہ یہ چیز میں کامیابی ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کامیابی ایسے مومنوں کے لیے ہے جو نماز صحیح سے پڑھتے ہیں، ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کامیابی ہے اور ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب نکلتے ہیں اور جب پہنچتے ہیں، ان کے جانے کا انداز ہم سب سنے ہوں گے، کتاب میں پڑھے ہوں گے کہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، لیکن جا رہے ہیں تو کس شان سے جا رہے ہیں کہ غلام سوار ہے اور خود امیر المومنین پیدل چل رہے ہیں۔ باری مقرر کی گئی تھی کہ کچھ کلومیٹر تک تم سواری کرو گے، کچھ کلومیٹر تک ہم سواری کریں گے، لیکن جب وہاں مقام پر پہنچنے کا وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ باری امیر المومنین کی نہیں ہے بلکہ غلام کی ہے، اور غلام سوار ہوتا ہے امیر المومنین کے حکم سے، اور آپ پیدل چل رہے ہوتے ہیں اس حالت میں کہ آپ کے کپڑے پر 17 پیون لگے ہوئے تھے، جوڑ لگے ہوئے تھے، کپڑا پھٹ جائے تو اس کو جوڑ لگا لیا جائے، اسی کو پیون کہتے ہیں، پیون لگے ہوئے تھے، 17 جگہ جوڑ تھا۔ جب وہاں کے سپہ سالار تھے حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلامی لشکر لے کر محاصرہ کیے ہوئے تھے دشمنوں کا، وہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے امیر صاحب اس پوزیشن اور اس کیفیت کے ساتھ ہیں کہ کپڑے پیون لگے ہوئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں کہ امیر المومنین آپ بہت بڑی جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، یہاں کے لوگ ابھی آپ کو دیکھیں گے، لوگوں سے ملاقات ہوگی اور لوگ آپ کو اس پوزیشن میں دیکھیں گے تو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ یہ مسلمانوں کے امیر ہیں، مسلمانوں کے یہ بادشاہ ہیں، بالکل غربت ان کے اوپر سے ٹپک رہی ہے، اور کس طرح سے فٹیچر ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، اور غلام کو سوار کر رکھے ہیں، کتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ غلام کو، نوکر کو، خادم کو سوار کیے ہوئے ہیں، خود پیدل چل رہے ہیں، لوگ دیکھیں گے تو کیا تاثر لیں گے، کیا اثر لیں گے۔ تو رائے دی، وہ مشورہ دیا عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سوار ہو جائیے، شان کے ساتھ بہترین لباس منگایا گیا ہے، اس لباس کو زیب تن کر لیجئے، پہن لیجئے، اور شان و شوکت کے ساتھ بادشاہوں کے انداز میں ان کے سامنے جائیے اور لوگوں سے ملاقات کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے خوف کا یہ حال تھا کہ شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، وہاں سے بھاگ جایا کرتا تھا، دنیا پر جن کا رعب طاری تھا، وہ فرماتے ہیں کہ عمر، کیا تم بھول گئے اپنی اوقات کو؟ کیا تم اپنی حیثیت کو بھول گئے یہاں پہنچ کر کے؟ ارے ذرا غور کرو کہ ہم کیا تھے جب اسلام کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا، جب ہمارے درمیان میں نبی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے ہماری کیا پوزیشن تھی، ہمارا کیا حال تھا؟ مردار کھایا کرتے تھے، شراب پیا کرتے تھے، زناکاری میں ملوث تھے، اور اتنی گنوار پن کا اظہار کرتے تھے، اور اتنی جاہلیت ہمارے درمیان میں، اتنے رسم و رواج ہمارے درمیان میں تھے کہ ہمارے اوپر قیصر و کسریٰ اور دنیا کے لوگ حکومت کرنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، اتنا برا ہمیں سمجھتے تھے کہ ہم پر کوئی حکومت کرنا اپنے لیے توہین سمجھتا تھا، اتنے ہم کمتر تھے، اتنے ذلیل تھے، اتنے رسوا تھے اور اتنے بے عزت تھے
آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ہمارے درمیان میں اپنے آخری نبی شہید نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور آخری نبی آ کر کے انہوں نے ہمیں سکھایا، ہمیں سمجھایا اور ہمیں اسلام کا طریقہ بتایا۔ ان کی بات کو مان کر کے اسلام پر ہم لوگ چلنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسلام کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، نبی کی برکت سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت سے نوازا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے وہ اسلام کی بدولت ہمیں ملا ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ چیز بدل دو، یہ چیز ہٹا لو، اس سے عزت مل جائے گی، یہ ایک صحابی ہو کر کے تم یہ کہہ رہے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ذہن کو صاف کیا اور فرمایا عزت کپڑوں میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت پد اور پوسٹ میں نہیں ہے، عزت بڑے اونچے اونچے مکانوں میں نہیں ہے اور گاڑیوں میں نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاثر دیے کہ عزت اسلام میں ہے، دین میں ہے، دین پر چلنے میں عزت ہے، یہ اصل عزت کا معیار ہونا چاہیے، کامیابی اس میں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں کہا کہ ایسے مومنوں کے لیے کامیابی ہے اور عزت ہے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ جب قیامت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجدیں نمازیوں سے بھری ہوئی ہوں گی، لیکن ہر ایک نمازی کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوگا۔ بے پرواہی اور لاپرواہی کا یہ حال ہوگا، غفلت کا یہ حال ہوگا کہ نمازی نماز پڑھنے مسجد کے اندر آئیں گے لیکن اللہ کی یاد میں نمازیں نہیں ادا کریں گے۔ خشوع اور خضوع نمازیوں کے درمیان میں سے ختم ہو جائے گا۔ آج یہ لفظ ہم سنتے ہیں خشوع اور خضوع، لیکن افسوس ہے کہ ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر لوگ اس کا مطلب بھی نہ جانتے ہوں کہ خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں۔ جو ہم سے چاہا جا رہا ہے نماز کے ذریعے سے کہ ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں، اس کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کس کو کہتے ہیں، خضوع کس کو کہتے ہیں؟ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو نماز کی حالت میں اس کی جو پوزیشن ہو، اس کی جو کیفیت ہو، خشوع اور خضوع سے پر ہو۔ دو لفظ ہیں، خضوع اور خشوع۔ خضوع کہتے ہیں اپنے ظاہری اعضاء کو، جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، ظاہری اعضاء کو، اس کا نام خضوع ہے۔ اور خشوع کہتے ہیں اپنے دل کو اللہ کے یاد میں غرق کر دینا، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگا دینے کا نام خشوع ہے۔ یعنی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارے ظاہری اعضاء بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ہمارے دل کی جو کیفیت ہو وہ اللہ کی یاد میں ڈوبی ہوئی ہو اور ہمارا دل بھی اللہ کی طرف لگا ہوا ہو۔ اس طریقے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہم نماز پڑھیں خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ آج ہم اپنی نماز کی پوزیشن دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں تو کس پوزیشن کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، کس انداز سے پڑھتے ہیں۔ 4 رکعت نماز پڑھ ڈالتے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم کون سی سورت پڑھ رہے ہیں، کون رکعتوں میں دھیان بالکل نہیں رہتا ہے، یہ بھی نہیں محسوس ہوتا کتنی رکعتیں ہم نے پڑھ لی، اکثر سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ شروع سے آخر تک اللہ کی طرف دھیان نہیں رہے نماز میں۔ حالانکہ اگر ہم نیت سے لے کر کے سلام تک اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے نماز پڑھ لیں تو وہ نماز گویا کہ پیغمبر کی نماز مانی جائے گی۔ اس طرح پیغمبر نماز پڑھتے تھے کہ اللہ ہی کی طرف پورا دھیان ہوتا تھا۔ اگر ہم میں سے کوئی خوش نصیب اس طرح سے کوئی ایک نماز پڑھ لے زندگی میں، گویا کہ وہ پیغمبر کی نماز پڑھ لیا۔ یہ نماز جسے علامہ اقبال نے کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ یہ نماز
جو اسلام کی بنیاد میں سے اس کو بتلایا گیا ہے، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس میں سے بنیاد ہے نماز۔ ایک مسلمان کی شان ہے، آن ہے، بان ہے نماز۔ جو مسلمان کلمہ پڑھ کر کے اللہ پر ایمان لانے کا اقرار کرنے کے بعد نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑے۔ کتنے صاف لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر کے نماز فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے ایک امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو صاف فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، نکاح ٹوٹ گیا، جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں، پیران پیر جن کو کہا جاتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب 40 گھر مطلب 10 گھر اس کے سامنے کے، 10 گھر اس کے پیچھے کے، 10 گھر اس کے دائیں اور 10 گھر اس کے بائیں، 40 گھروں میں ایک بے نمازی کی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ اور جس گھر میں سارے کے سارے بے نمازی ہوں، اس گھر میں نحوست کا کیا حال ہو؟ یہ پیران پیر لکھتے ہیں کتاب میں۔ آج نماز سے جو لاپرواہی ہماری ہو رہی ہے اور جس طرح سے نماز بالکل غافل ہو کر کے ادا کر رہے ہیں، آج جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کے اثرات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ماحول کو دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ قیامت کے دن بروز حشر سب سے پہلے جس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ روز محشر کی جہاں گداز بوت، اولی پرسش نماز بوت۔ عبادتوں کی جب پوچھنے کا جب معاملہ آئے گا قیامت کے دن، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جانب سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ دنیا کے اندر تم نماز پڑھے تھے کہ نہیں پڑھے تھے، کس انداز سے نماز تم پڑھے تھے۔ آج تو ہم بالکل لایانی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تمام رسومات اور خرافات کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، جس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں تو ہم لگے ہوئے ہیں اور بالکل محنت کے ساتھ اس چیز کو ادا کر رہے ہیں، کام کو انجام دے رہے ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم چیز ہے، سب سے اہم رکن ہے اور سب سے بنیادی چیز ہے، جس کے بارے میں جنت کی کنجی کو بھی قرار دیا گیا ہے کہ اس کے بغیر تم جنت میں انٹری نہیں کر سکتے ہو، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو، مفتاح الجنت الصلاۃ فرمایا گیا ہے کہ جنت کی کنجی جو نماز ہے، یہ اسی نماز کے ذریعے سے تم جنت میں بھی جا پاؤ گے۔ تو اس سے اتنی لاپرواہی ہماری ہو رہی ہے۔ آج نماز کے لیے ہم مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، لیکن کس لاپرواہی کے ساتھ نماز ہماری ہوتی ہے۔ حاضری ہوتی ہے، حضوری نہیں ہوتی ہے۔ دو لفظ ہے، ایک حاضری ہے، ایک حضوری ہے۔ حاضری کا مطلب حاضر ہو گئے، حضوری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے نماز پڑھ۔ یہ نماز اللہ کی طرف دھیان لگا کر کے پڑھ لینے کو حضوری بولتے ہیں۔ دل بھی حاضر رہا۔ آج کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں نماز کے لیے، تو ہم نماز میں طرح طرح کے طرف خیالات خیالات جاتے ہیں اور طرح طرح کے دھیان جو ہے ہمارے نماز میں آتا ہے۔ گھر کے گھریلو حالات ہمارے اس کے دھیان آتے ہیں، کاروباری اور اسی طرح معاملات کے تمام خیالات ہمارے دل و دماغ میں گونجتے رہتے ہیں، اور ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔ نماز میں ایک لذت ہے، نماز میں ایک چاشنی ہے، نماز میں ایک لطف ہے، نماز میں ایک مزہ ہے، نماز کی ایک تاثیر ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی یہ تاثیر ہے کہ نمازی شخص گناہوں سے دور ہو جائے گا، گناہوں سے بچ جائے گا۔ حدیث شریف میں ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، فلاں شخص رات بھر نماز پڑھتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ چوری کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش ہو جاؤ، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز کی برکت سے وہ چوری سے باز آ جائے گا۔ نماز کی تاثیر جب اس کے اوپر آئے گی تو وہ اس کام سے وہ رک جائے گا۔ آج نماز بھی پڑھ رہے ہیں، گناہ بھی کیے جا رہے ہیں۔
गुनाह भी हमसे नहीं रुक रहा है। साफ किताबों में लिखा गया है कि अगर नमाज की अदायगी हो रही हो और गुनाह भी ना छूट रहे हो तो साफ पता चलता है इससे कि हमारी नमाज जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। जिस तरह से नमाज हमें अदा करनी है, अगर उस तरह से हम नमाज अदा करने वाले हो जाएं तो ये नमाज की तासीर कुरान में लिखा है कि उससे गुनाह से हम बाज आ जाएंगे, गुनाह हमसे खत्म हो जाएंगे और गुनाहों से रुक जाएंगे। आज नमाज का ये हाल है कि न हमारा रुकू सही है, न हमारा सजदा सही है, न हमारी नीयत सही है, और मस्जिद के अंदर आते हैं बिल्कुल लापरवाही से आते हैं। हम किस लिए आए हैं, किस बड़े अजीम शान के बारगाह में हम हाजिरी देने के लिए आए हुए हैं, उसका क्या जलाल है, उसका क्या जमाल है, उसके क्या औसाफ है, बारे में लिखा है कि वो लोग सिर्फ अपने पैर को थकाते हैं, अपने जिस्म को थकाते हैं, और वो सिर्फ झुकते हैं ज़मीन पर, टेकते हैं सर माथे को और चले जाते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता। जिस तरह रोज़े के बारे में है कि जो कोई शख्स रोज़ा रख करके गीबत को न छोड़े, झूठ को न छोड़े, बदगोई को न छोड़े, फहाशी को न छोड़े, ऐसे लोगों के बस सिर्फ भूखा रहना ही मतलब होता है। और कोई ऐसे ही नमाज के बारे में है कि अगर हम नमाज इस तरह से लापरवाही के साथ आकर के मस्जिद के अंदर पढ़ें तो हमें सिर्फ अपने जिस्म को थकाना है, इससे हमें कुछ मिलना नहीं है। और अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल भी हो तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि हमारी नमाज कबूल होगी कि नहीं कबूल होगी। क्योंकि हम में से अक्सर ये देखा जाता है कि वाजिबात का पता नहीं होता है, फ़राइज़ का नहीं पता होता है, आदाब व सुनन का नहीं पता होता है, जैसे कि तैसे आते हैं नमाज़ पढ़ लेते हैं। इतने हल्के में हम दीन के चीज़ों को ले रहे हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए कि हमारे को बहुत सीरियस ले लेते हैं। अभी कोई दुनियावी मामला हो पूरी जान झोंक देंगे। एक पैसे 100 500 रुपये में पता चला मर्डर हुआ है, 1000 मामले में मर्डर हो गया है, कत्ल हो गया है। दुनियावी मामले इतने तेज कर, लेकिन दीनी मामले में कोई सीरियस नहीं, हल्के में ले लेते हैं। बस नमाज ही तो है। नमाज बगैर सीखे हम सही तौर पर नहीं पढ़ सकते हैं। नमाज को भी सीखना पड़ेगा, जैसे मामलात सीखते हैं, जैसे दुनिया में एक साइकिल भी अगर हमें चलाना है तो उसको भी हम सीखते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम बस इतने हल्के में ले लेते हैं नमाज को कि बस आते हैं नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। न किसी को हमने नमाज को दिखाया है कि हमारा रुकू सही है कि नहीं सही है, हमारा सजदा सही है कि नहीं सही है, हमारा खड़ा होना सही है कि नहीं सही है, हमारा कौमा और जलसा सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमने किसी को न दिखाया है, न किसी से पूछा है, और न किसी से सीखा है। बल्कि यहाँ तक मामला पहुँच गया है कि हम शर्म महसूस करते हैं कि हम किसी से पूछें, नमाज पूछें, नमाज के मसाइल पूछें। कितने लोग हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि 24 घंटों में से कुछ वक्त ऐसा होता है जिनमें नमाज नहीं होती है, ये नहीं पता होता है। उस वक्त में भी नमाज पढ़े जा रहे होते हैं। मकरूह वक्त तक पता नहीं होता है कि उस वक्त में कोई नमाज नहीं पढ़ी जाती है, या पता भी होता है तो ये कन्फर्म नहीं पता होता है कि वो वक्त कब से कब शुरू होता है और कब से कब हमें नियत नहीं बांधनी है, उस वक्त में नमाज नहीं पढ़नी है। और पूछना भी हम बिल्कुल अपने लिए आर समझते हैं, शर्म महसूस करते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि हम पूछे भी ना। फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अगर तुम नहीं जानते हो तो तुम्हें पूछने क्या जाता है, तुम किसी से पूछो, पता करो दीन के बारे में, तुम पता करो। एक सामान खरीदना होता है मार्केट में, तुम जाते हो मार्केट में तो बिल्कुल सोचते हो ब्रांडेड सामान मिले, किस कंपनी का बढ़िया सामान है और किस शोरूम में अच्छा सामान मिलेगा और सस्ता मिलेगा, उसमें खूब तलाश करते हो, खूब मेहनतें करते हो, वक्त लगाते हो, माल लगाते हो। लेकिन दीन का मामला इतने हल्के में ले रखे हो कि बगैर सीखे नमाजें हो रही हैं। न लिबास का पता, न वज़ाक़ता का पता, न शक्ल सूरत का पता। जैसे हम आ गए मस्जिद में, नमाजें हम पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, इसी से उसका कोई असर नहीं हो रहा है। नमाज के बारे में तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तुम्हें मदद मिलेगी,
تو تمہیں نماز کے راستے سے مدد ملے گی۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو۔ اب جس کے ذریعے سے ہمیں مدد مانگنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ذریعہ ہی صحیح نہیں ہے ہمارا، وہ صحیح ڈھنگ سے ہم ادا ہی نہیں کر رہے ہیں، تو اللہ کی مدد ہمارے اوپر اترے تو کیسے اترے؟ اس طرح سے انتشاری ذہن کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز کو ڈھنگ سے پڑھنے کے جو اصول بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے ہماری نمازیں صحیح ہو اور نماز کو ہم صحیح ڈھنگ سے ادا کر سکیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی اور ایک جذبہ اپنے اندر لانا پڑے گا کہ ہم آج سے نماز پڑھیں گے تو ڈھنگ سے پڑھیں گے، کیونکہ نماز پڑھ ہی رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں تو اس کو ڈھنگ سے ہم پڑھنا شروع کر دیں، اس کو صحیح انداز میں پڑھنا شروع کر دیں، جس طرح سے اللہ چاہ رہے ہیں۔ دنیا کے اندر بھیجے جانے کا جو ایک مقصد انسانوں کا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نماز ہی کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، عبادت ہی مقصود ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد زندگی نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد ہے وہ صرف عبادت ہے، اللہ کی عبادت کو بجا لانا ہے۔ اس عبادت کو ہم صحیح انداز میں ہم ایک جذبہ لانا پڑے گا کہ ہم اس کو آج سے کرنا شروع کریں گے۔ اس کے لیے جو بتایا گیا ہے کہ ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھیں، دل میں یہ ارادہ لے آئیں کہ ہم وضو جو کرنے جا رہے ہیں وہ نماز، اللہ کی عبادت، اللہ کی بھکتی کرنے کے لیے ہم وضو کر رہے ہیں، بالکل خطاب اور احترام کا خیال کرتے ہوئے وضو کریں۔ مسجد کے اندر آئیں تو مسجد میں داخل ہوتے ہی پورا سنت طریقے سے مسجد کے اندر آئیں، وقت سے پہلے آئیں۔ آج ہماری لاپرواہی کا یہ حال ہے کہ جمعہ جیسا عظیم الشان دن ہے، جو جمعہ کی ایک الگ اہمیت ہے، ایک الگ خصوصیت ہے، جمعہ کے دن بھی ہم سوچتے ہیں کہ جائیں ایسے وقت میں جب خطبہ بھی ختم ہو جائے اور نماز کے لیے لوگ کھڑے ہو جائیں، تو اس وقت جائیں اور جلدی جلدی فٹافٹ نماز پڑھیں، اور ٹوپی بھی ساتھ میں نہیں لاتے ہیں، مسجد ہی کی ٹوپی استعمال کرتے ہیں اور پھینک کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے مسجد کے آنے اور نماز پڑھنے کا حال ہے۔ اس کو بتلانا سب جانتے ہیں جو بتلایا جا رہا ہے، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ یہ اس کو اگر ہم بدل لیں اور صحیح ڈھنگ سے مسجد کے اندر آئیں، کپڑے صحیح پہنے ہوئے ہوں اور اس طرح کا کپڑا پہنے ہوئے ہو کہ پورے ہماری سطر پوشی ہو رہی ہو، جو سطر ڈھانکنا شرط بتلایا گیا ہے، یہ شرط کی بھی ہم تکمیل کر رہے ہو، اس کو پورا کر کے صحیح ڈھنگ سے کپڑے پہن کر کے مسجد کے اندر آئیں، اور اس کے بعد پھر تحیۃ الوضو پڑھیں۔ 2 رکعت تحیۃ الوضو ہے، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، نماز میں دھیان لانے کے لیے جو سنتوں کو قرار دیا گیا ہے کہ پہلے ہر نماز سے پہلے سنت ہے، ہر نماز سے پہلے چاہے 4 رکعت سنت ہے چاہے 2 رکعت سنت ہے، تحیۃ الوضو ہے جو وضو ہے، یہ وضو کا اور یہ سنتوں کا جو سلسلہ ہے، اور یہ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کا جو سلسلہ ہے، یہ صرف فرض میں دھیان لانے کے لیے اس کو قرار دیا گیا ہے کہ نمازی کا دھیان بالکل لگ جائے نماز میں۔ یہ اس لیے اس کو لگایا گیا ہے کہ پہلے سنت سے اس کی ریہرسل کر لے، تاکہ اب یہ فرض نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے تو یہ سنت تحیۃ الوضو آ کر کے مسجد کے اندر پڑھ لیں۔ تحیۃ الوضو 2 رکعت نماز ہوتی ہے، ہمارے درمیان سے یہ نماز ختم ہو گئی ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی کچھ لوگ ہوں گے جو آ کر کے وضو کر لینے کے بعد مسجد میں بیٹھنے سے پہلے وہ 2 رکعت پڑھ لیتے ہوں۔ سنت بھی ہم میں سے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں، فرض نماز پڑھ لینے کے بعد سنت نہیں پڑھتے ہیں، چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پہلے کی سنت نہیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ 2 رکعت تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج میں جب اللہ کے رسول تشریف لے گئے تو جنت میں چلنے کی آہٹ سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے پوچھا کہ ہم سے پہلے جنت میں کس کی انٹری ہو گئی اور وہ کون چل رہا جس کی آواز جنت سے آ رہی ہے؟ فرشتوں کو بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ ہے بلال حبشی کے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ آ کر کے اللہ کے رسول نے پوچھا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے چلنے کی آواز میں جنت میں سنا ہوں؟ تو اب بلال حبشی کہتے ہیں کہ میرا کوئی کچھ عمل تو ہے نہیں، ایک عمل ایسا ہے کہ جو میں لگاتار مسلسل پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہوں، وہ ایک عمل یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تحیۃ الوضو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اسی عمل کے بدولت تمہیں وہ مقام اللہ نے دیا ہے کہ تم جنت میں پہنچ چکے ہو، تمہارے چلنے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ یہ تحیۃ الوضو کی فضیلت ہے۔ 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھ لے اور پھر نماز کے لیے جب کھڑے ہوں پورے دھیان اور یکسوئی کے ساتھ، اور یکسوئی ہماری اسی وقت حاصل ہوگی ہمیں، اور ہمارا دھیان اسی وقت نماز میں لگے گا، اور خیالات جو آتے رہتے ہیں ان کا خاتمہ اسی وقت ہوگا جب ہم
نماز میں پڑھنے والی جو صورتیں ہیں ان صورتوں کے ترجمے کو بھی ہم یاد کر لیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, جب ترجمہ ہم جان لیں گے, اور وہ چند صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کا ترجمہ ہم جان لیں گے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, تو جب وہ صورت پڑھیں گے, جب سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو وہ ترجمے کی طرف ہمارا دھیان جائے گا, تو اللہ کی طرف دھیان جائے گا کہ اللہ نے یہ اپنے قرآن عظیم الشان میں فرمایا ہے. یہ دھیان لانے کا سب سے بہترین مجرب عمل ہے کہ ہم ترجمے کی طرف دھیان لے جائیں. نماز میں جو صورتیں پڑھی جائیں, جو آیتیں پڑھی جائیں, جو پڑھیں ہم, ان کے ترجمے کی طرف اگر ہم دھیان لے جائیں گے تو دنیا کی طرف دھیان نہیں جائے گا.